اصلاحی فقہی مسائل پر بیانات اور تفسیر ہمارا تذکرہ قرآن میں سننے کے لیے مفتی حماد فضل صاحب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ فلا تستعجلوه اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اتا اتیان آنے سے، امر اللہ ہمارے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے امر کا، اسی معنی میں یہاں پہ حکم کے معنی میں فلا تستعجلوه، یہ تستعجلو اجلت سے، اردو میں اجلت کا لفظ جلدی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ تستعجلوه جلدی طلب کرنا یا جلدی کی خواہش کرنا، یہ اس معنی میں۔ سبحان اللہ کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، سبحان کا مطلب ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر اس شے سے منزہ اور پاک ہونا جو کہ الوہیت کے منافی، یعنی اللہ کے الہ ہونے کے منافی جتنے بھی امور ہیں ان سب سے اللہ کا پاک اور منزہ ہونا۔ تعالی اما یشرکون، وہ بہت بلند اور برتر ہے، علوم سے ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ نماز ہم جو کہتے ہیں تو وہ اعلیٰ اسی علوم سے ہے، بلند کرنے سے۔ اما یشرکون، شرک کرنے سے، تو وہ شرک کرتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ، ينزل نازل کرنا، اتارنا، من امر کا لفظ دوبارہ استعمال ہو رہا ہے۔ یشاء، اردو بولتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو یہ شاء مشیت سے، یہاں پہ بھی مشیت چاہنے کے معنی میں ہے، عباد بندے کے معنی میں ہے، بندوں کی جمع آ رہی ہے، عبد کی جمع آ رہی ہے۔ انذرو، انذار ڈرانے کو کہتے ہیں۔ فتقون تقوی سے ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، خلقہ پیدا کرنے کے معنی میں، اور بالحق ٹھیک ٹھیک، حق کے ساتھ۔ تعالی اما یشرکون، تعالی علوم بلند کرنے سے۔ خصیم کا لفظ جو ہے وہ خصم، مخاصمت ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے جھگڑے کے لیے، یہاں پہ خصیم جھگڑالو کے ہے، بہت جھگڑا کرنے والا، وہ مبین کھلا کھلا جھگڑا کرنے والا۔ ترجمہ دیکھیے گا ان آیات کا۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا امر آ گیا، فلا تستعجلوا، تم اس کے لیے جلدی مت کرو۔ سبحانہ، وہ ذات پاک ہے ہر عیب سے، تعالی عما یشرکون، اور بلند اور برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح، وہ نازل کرتا ہے اپنے حکم سے فرشتوں کو اپنے بندوں میں سے، جس پر وہ چاہتا ہے، بالروح وحی کے ساتھ۔ روح سے مراد اس آیت مبارکہ کے اندر وحی، تو وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ان انذروا، یہ کہ تم ڈراؤ، ان مصدر ناصبہ ہے، یہ کہ تم ڈراؤ، انہ لا الہ، یہ کہ وہ وہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا فاتقون، یہ کہ وہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، لہذا تم مجھے سے ڈرو، فتقونی، تم مجھ سے ہی ڈرو۔ فتقونی جو ہے یہ اس کے آگے یا ضمیر جو ہے نا مقدر ہوتی ہے، تو یہاں پہ وہ اس کا ترجمہ آئے گا کہ لوگوں کا آگاہ کر دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور فتقونی، تم مجھے سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، بالحق، ٹھیک ٹھیک۔ تعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، انسان کو اس نے ایک نطفے سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ کھلا جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔
سورہ نحل کی تفسیر کو آغاز کرنے سے پہلے جیسا کہ ایک ترتیب ہے آج کی، اور وہ ترتیب کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کے اندر ایک ربط رکھا ہوا ہے، اور ان صورتوں کے ربط کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن رکھیں کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور قرآن کریم کے لکھے جانے کی ترتیب الگ ہے۔ نازل شدہ الگ پہلے ہوئی ہے لیکن وہ لکھی ہوئی تیسرے پارے میں۔ نازل ہونے کے بعد جو ترتیب جو قرآن کریم کی ہمارے سامنے ہے، جس ترتیب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ ترتیب کی خود آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات نے بنفس نفیس خود مقرر فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین وحی کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے ساتھ لکھ لو۔ 80 کے قریب کاتبین وحی تھے جو مستقل مقرر ہوتے تھے وحی کو لکھنے کے تھے۔ پھر ہر رمضان میں آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات ان کے ساتھ ریوائز کیا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دور کرنے سے پہلے جبرائیل امین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آقا علیہ الصلوۃ تسلیمات دنیا سے پردہ فرمانا تھا تو اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبرائیل امین نے 2 دفعہ دور فرمایا۔ تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس ربط کو دیکھیں، اور قرآن کریم کے اعجاز میں سے ایک اعجاز یہ بھی ہے، ان قرآن کریم کا معجزہ ہونے کی مختلف وجوہات، ان مختلف وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ قرآن کریم کا معجزاتی تناسب بھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کوئی سافٹ ویئر نہیں، اس وقت کوئی کمپیوٹر نہیں، پھر یہ کتاب اکٹھی نازل نہیں ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، کوئی آیت کسی وقت نازل ہو رہی ہے، کوئی آیت کسی وقت نازل ہو رہی ہے، تو ان آیات کے اندر باہمی تناسب کو رکھنا اور وہ جو معجزاتی تناسب قرآن کریم کے الفاظ کا ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایک مستقل ایک اور وجہ ہے قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی۔ بے شمار وجوہات ہیں قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی، ان میں سے ایک وجہ اس کا معجزاتی تناسب کی ہے۔ اس معجزاتی تناسب کی ایک جھلک ذرا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کی ہر صورت کا جو ابتدا ہے اور ہر صورت کو جو اختتام ہے، ان کا آپس میں ایک تناسب ہوتا ہے۔ تو میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ یہ بات سنتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ یہ کٹھی نازل نہیں، لیکن ابتدا کا تناسب اور انتہا کا تناسب۔ پھر جو صورت ابتدا ہو رہی ہے اس کا ایک مناسبت ہوتی ہے پچھلی صورت سے، اور جس صورت کا اختتام ہو رہا ہے اس کی مناسبت ہوگی اگلی صورت سے۔ تو جیسے ایک موتیوں کی لڑی چل رہی ہوتی ہے نا، ہر لڑی جڑی ہوئی ہے، ہر موتی جڑا ہوا ہے اگلے موتی کے ساتھ، اور چین بنی ہوئی ہے، یہ پوری ایک چین بنی ہوئی ہے، اور یہ جو تناسب ہوتا ہے وہ کئی لحاظ سے مناسبات ہوتی ہیں۔ اور پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا اس کی مناسبت کے لحاظ سے کہ قرآن کریم کے اندر پچھلی صورت کے اندر جس چیز کو اللہ تعالیٰ مجمل رکھتے ہیں، اگلی صورت اسی کو فردر ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے اپنے وقت کی 9ویں صدی ہجری کے مفسر تھے، تو بہت بڑے محدث تھے۔ تفسیر المعصور کے اندر در منصور ان کی بہت بڑی تفسیر ہے، جس میں صرف اور صرف احادیث مبارکہ سے انہوں نے تفسیر کی۔ اس کے علاوہ بھی جلالین بھی انہی کی تفسیر، اور بھی بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، اصولی تھے، مفسر تھے۔ انہوں نے یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم، اور یہ قاعدے پر دیکھا جائے تو تقریباً ہر صورت میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر پچھلی صورت میں ایک بات جو مجمل تھی، کوئی ایک بات مجمل تھی، اور اسی کی فردر کلیریفیکیشن اس اگلی صورت میں کی جا رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ اس تسلسل کے ساتھ نازل نہیں ہوا۔ تو یہ تناسب خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود نہیں لکھا۔ اگر ایک کتاب سامنے ہو تو پھر تو یہ تناسب کرنا، قائم کرنا، کٹھی لکھی ہوئی ہو اور کٹھی لکھی جائے تو پھر تو کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ تو کٹھی نازل ہی نہیں۔ پھر آیات کا ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ بھی ساتھ چل رہا تھا۔
بے شمار آیات جو ہیں وہ منسوخ ہوئی، بے شمار آیات جو ہیں وہ ان کا نسخ ہوا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں، پہلے ہم سورہ نحل کی ابتدا کا تناسب اور اس کی انتہا کا تناسب۔ قرآن کریم آپ کے سامنے ہے، اس کو ذرا کھول لیں۔ دیکھیے گا قرآن کریم کی اس سورت کی ابتدا، سورہ نحل قرآن کریم کے اندر واحد سورت ہے جس کی ابتدا اتا امر اللہ ایک غیر معمولی طور پر ہوئی ہے۔ اس طرح سے ابتدا قرآن کریم کسی اور سورت کی نہیں۔ یہ انداز کچھ ملتا جلتا ہے سورہ برات سے، سورہ توبہ سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ یعنی ابتدا ہی تحدید سے، ڈرانے سے ہو رہی ہے۔ بالکل یہی انداز سورہ توبہ میں بھی ہے، برات من اللہ۔ اتا امر اللہ، آپ سورت کے شروع میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتا امر اللہ، کہ اللہ کا امر آ گیا، فلا تستعجلوہ، تم جلدی نہ کرو۔ اب جب انسان جلدی نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان صبر کرے، یہی ہے نا۔ اب آپ اس سورت کا آخر میں دیکھیں، بالکل آخر نکال، دونوں نا ساتھ رکھیے گا، سورت کا بالکل آخر، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، یعنی شروع جو حکم دیا گیا اس کا صبر ہے، اور اسی صبر کی تلقین سورت کے آخر میں آ رہی ہے۔ اگلی مناسبت دیکھیے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا سبحانہ وتعالی، اللہ کی ذات ہر عیب سے بری ہے اور شرک سے پاک ہے۔ ابتدا میں سبحان اور شرک سے پاک ہونے کی تذکرہ آ رہا ہے، اور اسی صورت کے آخر میں آ جائے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آیت نمبر 123، کہ میری طرف یہ بات وحی کی گئی کہ میں پیروی کروں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفہ توحید پر یکسو ہوتے ہوئے، وما کان من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی کہ شروع کے اندر شرک کی نفی آ رہی ہے، سورت کے اختتام میں بھی شرک کی نفی آ رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ نے سبحانہ وتعالی، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو سبحان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک اپنا انفرادیت کو بیان فرمایا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے اور ہر عیب سے منزہ ہے۔ اور سورت کے اختتام میں دیکھیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ واعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب وہی جانتا ہے اور خوب جانتا ہے بمن ضل عن سبیلہ، کہ کون سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا اور کون سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ اب یہاں پہ افرادیت کس طرح سے، یہ جو ہوا ضمیر ہوتی ہے نا، ہوا ضمیر، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے کہلاتی ہے ضمیر مرفوع منفصل۔ اس کا ایک لانے کا جو مختلف معنی ہے، یعنی ضمیر ہوا یا ضمیر مرفوع منفصل، عربی زبان میں اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے مجرور متصل کی ضمیر بھی ہے، ہو، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے، وہ ایک مرد، ہوا کا ترجمہ بھی یہی ہے، وہ ایک مرد۔ لیکن ہوا کہاں پہ لایا جائے گا اور ہو کہاں پہ لایا جائے گا، اس کے حوالے سے کچھ تناسبات ہیں، کچھ مناسبات ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ باتوں کی طرف یہ ضمائر اشارہ کرتی ہوتی ہیں معنوی لحاظ سے۔ مثلا ضمیر مرفوع منفصل لائی جاتی ہے اس چیز کو بتانے کے لیے کہ جو خبر دی جا رہی ہے مبتدا کے ساتھ خاص، اس کا ایک اختصاص ظاہر کرنے کے لیے۔ آپ نوٹ کیجئے اللہ نے سورہ اخلاص میں کیا کہا ہے، قل واللہ،
وہاں پہ اللہ نے قل ہو کیوں نہیں کہہ دیا؟ ہو بھی کہہ دیتے تو بوزو وہی زمین کی طرف توڑ رہا ہے، ہو کے اندر وہ مانا نہیں آنا، جو مفہوم منفصل کے اندر آنا ہے ہوا، کہ بھئی اللہ کی ذات کے ساتھ جو ایک توحید کا اختصاص ہے اس کو بتانے کے لیے مفہوم منفصل ہی آنا چاہیے یہاں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، نہیں اگر وہ آتی ایسے آتی کل، اگر وہ ہوتی کل کے بعد ہو یعنی منصوب متصل کی ضمیر ہے، صرف وہ ہوتی یا مجرور متصل کے طور پہ، یعنی ضمیر مجرور متصل بھی تو لائی جا سکتی ہے نا، تو اس کے اسالیب مختلف ہو سکتے ہیں لانے کے، لیکن اشارہ سے اس بات کی طرف کر رہا ہوں کہ جو مجرور متصل ضمیر ہوتی ہے یا منصوب متصل ہوتی ہے، منصوب متصل کی ضمیر اگرچہ وہ مفعولیت والا معنی دیتی ہے، لیکن مجرور متصل کی ضمیر تو وہ استعمال ہے، اگرچہ یہ بات قرآن کریم مجرور متصل کی ضمیر نہیں آئی، اللہ جل شانہ کے لیے مجرور متصل کی ضمیر بے شمار جگہوں پہ آئی ہے، اب دو اس کا بندہ، اب وہ ضمیر وہاں پہ آئی تو ہوئی ہے، وہاں پہ اور مناسبات ہوتے ہیں، یعنی ضمیر مجرور متصل کے لانے کے لیے اور مناسبات ہیں اور وجوہات ہوتی ہیں، جن وجوہات کی رعایت رکھتے ہوئے وہاں پہ ضمیر مجرور متصل آ جاتی ہے۔ مرفوع منفصل کی اور مناسبات، صرف ایک نہیں مناسبت، اور بھی مناسبات ہوتی ہیں، اور بھی تناسبات ہوتے ہیں، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، امور کے لحاظ سے لائی جاتی ہیں۔ تو ان میں سے ایک وجہ یہ بھی، تو میں نے وہ عرض کیا کہ وہ اختصاص ان ربک هو عالم۔ اب ویسے اگر آپ نوٹ کریں اس آیت کے اندر ان ربک عالم، کہ بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے بما ضل، یہاں ہوا کہ بظاہر آدمی کہتا ہے کہ اس کے بغیر بھی بات پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ بات نہیں پوری ہو رہی، وہ جو توحید کا اختصاص تھا وہی جانتا ہے، وہی خوب جانتا ہے کون گمراہ ہے کون ہدایت پہ ہے، وہ لانے کے لیے اللہ نے ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ واعلم بمن۔ یہ بات قرآن کریم کا ایک لفظ جو ہے نا وہ موتی کی طرح ہے، بغیر کسی وجہ کے کوئی زیر زبر پیش بھی نہیں، حرف آنا یا لفظ کا آنا تو بہت بڑی بات ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی تناسب کے، وہ بھی نہیں۔ اگلی مناسبت دیکھیے گا کہ سورت کی ابتدا کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ انذروا انہ لا الہ الا، یہ کہ تم ڈرا دو، اور ڈرانے کے حوالے سے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی معبود ہوں، فتقونی، تو مجھ سے ڈرو۔ تو گویا ڈرانا جو ہے وہ اس کا تقاضا دعوت دینا ہے، کہ جب ڈرایا جائے گا تو دعوت دی جائے گی، اور سورت کے اختتام میں دیکھیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف۔ پھر اسی طرح سے فتقونی، وہاں پہ ذکر تھا تو مجھ سے تقوی اختیار کرو، اور سورت کی بالکل اختتام کی آیت ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کے ساتھ ہے، الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیکی کرنے والے، یعنی شروع میں جس چیز کا تقوی کا حکم دیا گیا کہ تم تقوی اختیار کرو مجھ سے، اسی تقوی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگے فضیلت بیان فرما دی کہ دیکھو جو تقوی اختیار کرے گا تو جو میرے ساتھ اس کو میری معیت نصیب ہو، مدد نصیب۔ اب اس صورت کا جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا جو اختتام ہے، اس کی ایک مناسبت بعد والی صورت سورہ بنی اسرائیل سے بھی ہوگی اختتام سے، اور جو اس صورت کا ابتدا ہے اس کو پچھلی سورہ حجر جو ہم نے پڑھی اس کے ساتھ بھی ایک مناسبت ہوگی۔ اب وہ مناسبت ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا مناسبت ہے۔ دیکھیں سورہ حجر کے بالکل اختتام میں اگر آپ عطا امر اللہ اور صفا نکال لیں تو اللہ جل شانہ سورہ حجر کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ فاصدع بما تؤمر وعارض المشرکین، آپ اعلان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، وعارض المشرکین، اور مشرکین سے اعراض کریں۔ اب آپ بتائیں اس کی مناسبت اگلی سورت کے ابتدا سے کہاں سے آ رہی ہے؟ فاصدع بما تؤمر، آپ اعلان کر دیجئے، خوب
کھل کے اعلان کر دیجیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، اس کی مناسبت آ رہی ہے نانزرو سے، آپ ڈرا دیجیے۔ اعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کیجیے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہاں پہ شرک کی نفی، اعراض کیجیے، جہاں پہ بھی شرک سے ایک اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ نہیں وہ شرک سے بے نیاز آ۔ اسی طرح سے دیکھیں یہاں پہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ خلق السماوات والارض بالحق، یہ زمین اور آسمان کو اس نے پیدا کیا بالکل ٹھیک ٹھیک۔ اور اسی سورہ نحل کے اندر آپ دیکھیں آخر میں آیت نمبر 85 ہے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آیت نمبر 85، ہم نے زمین اور آسمان کو نہیں پیدا کیا الا بالحق، یہاں پہ بھی وہی حق کی بات ہے، زمین آسمان کے تخلیق کی بات ہے، اور خلق السماوات والارض بالحق۔ اچھا اسی طرح سے مزید مناسبت دیکھیں سورہ حجر کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، قیامت کی گھڑی آنے والی، سورہ اسی آیت نمبر 85 میں سورہ حجر کی، ان الساعۃ لآتیہ، قیامت کی گھڑی آنے والی، اور عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا، وہی آتیہ اور یہاں پہ وہی عطا، وہاں قیامت یہاں قیامت کو امر اللہ ثابت کیا گیا۔ اسی طرح سے سورہ نحل کی جو اختتام ہے اس اختتام کا سورہ بنی اسرائیل سے بھی مناسبت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے بالکل اختتام پہ ارشاد فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین هم محسنون، وہ لوگ جو نیکی اختیار کرنے والے ہیں، اور سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ کی وہ معیت کا سب سے اعلیٰ ترین اظہار معراج کے ذریعے سے اللہ نے کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں اس سبحان، اس سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں بھی سبحان آ رہا ہے، اور سورہ نحل کی ابتدا میں بھی آپ دیکھیں وہی سبحان آ رہا ہے، سبحانہ و تعالی، وہاں پر بھی سبحان کا لفظ کی مناسبت آ رہی ہے، یعنی سورہ بنی اسرائیل کی مناسبت سورہ نحل کی اختتام سے بھی آ رہی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی مناسبت سورہ نحل کی ابتدا سے بھی آ رہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اختتام پہ ارشاد فرمایا کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، کہ ہفتے کا دن لوگوں پہ بنایا گیا کہ جنہوں نے اس پر اختلاف کیا، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر تو آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى، تو بنی اسرائیل کا تذکرہ وہاں پر اور بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پر۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کے اختتام پہ ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ، آپ صبر کیجئے اور غمگین نہ ہو اور آپ تنگ دل نہ ہو اس سے جو کہ وہ مکر کرتے ہیں۔ اچھا اس کی مناسبت اگر آپ سورہ حجر کے آخری آیت سے بھی دیکھیں نا، وہاں پر بھی زید کا تذکرہ تھا، سورہ حجر کے آخر میں بھی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، وہی زید کا تذکرہ آ رہا ہے، اور وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، تنگ دل نہ ہو جو مکر کرتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی اور اس غم کا ازالہ کرنے کے لیے محدثین نے اور سیرت نگار لکھا ہے کہ واقعہ طائف کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، یہ آپ علیہ السلام کو انعام کے طور پر اور آپ علیہ السلام کی دلجوئی کے طور پر اللہ نے وہ سب سے بڑا انعام عطا فرمایا جو کسی نبی کو نہیں دیا۔ تو جو غم پہنچا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ صبر کیجئے ان کے اس مکر سے، سبحان الذی اسری بعبدہ سے اس کا انعام کا خیال آ رہا ہے۔ اب تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں۔
عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، پہلے جیسا کہ ترتیب ہے کہ مختصر تفسیر ہوگی، پھر اس کے بعد اس آیات مبارکہ میں جو نکات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے۔ عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا، فلا تستعجلوا، یہ اس کا جو شان نزول اور پیچھے پس منظر تھا وہ مشرکین مکہ کا عذاب کا مطالبہ، اور وہ یہ مطالبہ کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر سچے ہو۔ تو عطا امر اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا امر آ گیا، وَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ، تم اس میں جلدی نہ کرو۔ یہاں پہ اللہ نے امر کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے براہ راست ساعہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم سے مراد دنیاوی عذاب تھا جو مشرکین مکہ کی طرف آیا، اور وہ دنیاوی عذاب سے ان کا جو غزوہ بدر میں ان کو ایک ذلت ملی، ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، وہ سارے سردار مارے گئے جو یہ کہتے تھے کہ کیوں نہیں آتا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو بھی ہلاک کیا آسمانی عذاب دے کر، مختلف عذاب دے کر۔ مشرکین مکہ کے اوپر اس طرح کا عذاب جو کہ آسمان سے نازل ہو اللہ تعالیٰ چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے خود فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اے حبیب علیہ السلام جب تک آپ ان میں موجود ہیں ما کان اللہ لیعذبهم، اللہ ان کو عذاب دے کر ہلاک نہیں کرے گا۔ اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا کہ جس طرح سے پچھلی امتوں پہ آیا کہ زلزلہ آئے اور سب ہلاک ہو جائے، کشتہ چیخ مارے سب ہلاک ہو جائے۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کو طائف کے موقع پہ فرشتوں نے اللہ کے اذن سے حاضر ہو کر اجازت طلب کی کہ آپ حکم دیں ہم اس پوری بستی کو پہاڑوں کے درمیان میں کچھ سے ہلاک کر دیں، لیکن آپ علیہ السلام نے رحمت للعالمین کے صدقے ان کو معاف فرما دیا۔ عطا امر اللہ، تو امر سے اللہ کا وہ عذاب جو دنیا میں ان پہ آیا جو کہ ایک موت کی شکل میں بھی تھا، جس کی ایک مناسبت وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین میں موت کی مراد تھی، کیونکہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور چونکہ مطالبہ کرنے والے یہ مشرکین تھے تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے شرک کی نفی کی، اللہ کی ذات اس عیب سے اور اس شرک سے پاک ہے جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ پھر ان کا یہ اعتراض تھا کہ آپ علیہ السلام کو ہی کیوں نبی بنایا گیا، اور یہ اعتراض کم و بیش ہر نبی کی امت نے اپنے نبی کے اوپر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَہ، اللہ تعالیٰ ملائکہ کو نازل کرتا ہے، اتارتا ہے کہ روحی، روح سے مراد یہاں وہی ہے، من امرہ، اپنے حکم کے ساتھ، علی من یشاء، جس پر وہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے، کیونکہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، نبوت وحبی ہوتی، نبوت کسب سے نہیں ہے، نبوت وحب سے ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ و تسلیمات میں نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرماتی ہے۔ یہ کہ تم ڈراؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَتَتَّقُونَ، مجھ سے ہی تقوی اختیار کرو، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو سورہ نحل ہے اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ ہر صورت کا ایک مرکزی موضوع بھی ہوتا ہے، جیسے کہ پوری صورت گھوم رہی ہوتی ہے۔ یہ مرکزی موضوع مفسرین کی ذاتی رائے ہوتی ہیں، اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ایک کی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس کا مرکزی موضوع یہ ہے، دوسری کی ذاتی رائے ہے کہ مرکزی موضوع یہ ہے، تو اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ مرکزی موضوع کوئی حدیث مبارکہ میں تو متعین نہیں ہوا ہوتا، یہ تو ایک امر اجتہادی ہے، تو مختلف مفسرین اپنے ذوق کے لحاظ سے تعین کرتے ہیں کہ مرکزی موضوع جو ہے اس صورت کا یہ چل رہا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ مرکزی موضوع گرد پوری صورت گھوم رہی ہوتی تو مرکزی موضوع ایسا ہونا چاہیے کہ پوری صورت واقعی اس کے گرد گھوم بھی رہی ہو، تو وہ اللہ کی انعامات اور اللہ کی نعمتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مختلف لوگوں پہ کی اور مختلف انسانوں پہ کی۔ اسی وجہ سے سورہ نحل کا دوسرا نام سورہ نعم بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کا اس میں تذکرہ بہت زیادہ ہے سورت کے اندر۔ تو خلق السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ نے عقل دلیل دی کہ وہ ذات جس نے زمین اور آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا،
اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا ساتھ شریک بنائے، کسی کو سانجھی بنائے. جس ذات نے اتنے بڑے آسمانوں کو بنا دیا، اتنی بڑی زمینوں کو پیدا کر دیا، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا ساتھ کسی کو شریک بنائے؟ تعالی، اس لیے میں تعالی کا لفظ جو بلند ہے اس سے. اور اس نے اتنی بڑی کائنات کو پیدا تو کیا ہی، تم انسان کو بھی پیدا کیا. تو جس ذات نے تمہیں انسان کو پیدا کیا، اس سے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنا سانجھی بنائے اور اپنا شریک بنائے؟ لیکن انسان کو جب اس نے پیدا کیا، فائدہ و خصیم مبین، وہ کھلا جھگڑا کرنے والا ہے. نکات کی طرف دیکھیں ان آیات مبارکہ کے اندر. سب سے پہلا نقطہ عطا کے لفظ کے اندر عربی زبان میں آنے کو مینشن کرنے کے لیے دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک جاء اور ایک عطا، الف تا یا. دونوں کا مطلب آنا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک فرق ہے. عطا اس آنے کو کہتے ہیں جو سہولت کے ساتھ اس طرح سے آئے کہ اس کے آنے میں کوئی مشقت نہ ہو، اور اس آنے کے اندر جو ہے وہ سرعت بھی ہو. جا کا جو آنا ہے اس میں ایک درجے کی مشقت. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کے لحاظ سے عطا کے لفظ کو بھی استعمال کیا ہوگا. آج ان ساعۃ العادیہ، عطا امر اللہ. اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے ایک، یہ مشرکین مکہ جس عذاب کو مانگ رہے ہیں یہ ان کے اوپر بڑی ہی سہولت کے ساتھ آ جائے گا، بڑی آسانی کے ساتھ آ جائے گا. ان کو اس کے لیے مشقت اختیار کرنی پڑے گی. اور دیکھا جائے تو پچھلی قوموں کے لحاظ سے جو مشرکین مکہ کے سردار جنگوں میں مارے گئے، اگر اس کو پچھلی قوموں کے عذاب سے تعبیر کیا جائے کہ ان کو تو بہت سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا، ان کے مقابلے میں تو یہ اس میں تو اصل تھا، سہولت تھی. آخری دم تک موقع مل رہا ہے کہ ہدایت پہ آ جاؤ. یہاں پہ مشرکین مکہ کی سزا کی مناسبت سے عطا سے بہترین لفظ ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کا لفظ استعمال کیا، عطا آ گیا. اللہ نے مضارع نہیں کہا یا عطی. تو سوال طالب علمانہ میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے ماضی کیوں استعمال کیا؟ اس کی دو تین وجوہات. پہلی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر ماضی اس جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ کسی چیز کا یقینی واقع ہونا بتانا مقصود. مضارع وہ یقین نہیں ہوتا. مضارع جو ہوتا ہے وہ تجدد کو بتاتا ہے. تجدد سمجھتے ہیں؟ ایک چیز ہوئی پھر دوبارہ ہوئی، یعنی نہیں تھی پھر دوبارہ ہو رہی ہے، پھر دوبارہ ہو رہی ہے، یعنی بار بار ایک واقعہ ہو رہی ہے. تو مضارع تجدد کو بتاتا ہے. ماضی میں تجدد نہیں ہوتا، ماضی میں یقین. اس قیامت کا اور اس عذاب کا جو کہ مشرکین مکہ کے حق میں آنا تھا، چونکہ واقعہ نے یقینی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماضی کا لفظ استعمال کیا. دوسری وجہ، عربی زبان کے اندر ایک چیز جو کہ ابھی واقع نہیں ہوئی ہو اس کو واقع ہونے کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے. اسے ہم ما یعول کہتے ہیں. اس کام کے لیے ماضی کو استعمال کیا جاتا ہے. ایک چیز واقع نہیں ہوئی لیکن قریب ہے کہ واقع ہو جائے. اس کی مثال، ایک بندے نے MBBS میں داخلہ لیا، ابھی وہ MBBS کر کے فائنل نہیں ہوا، لوگ تو ڈاکٹر کہنا شروع کر، کیونکہ بس قریب ہے ڈاکٹر بننے کے. تو گویا کہ ایک چیز واقع نہیں ہوئی، ڈاکٹر بننا واقع نہیں ہوا، لیکن اس کو اس درجے میں ڈال لیا گیا. عربی زبان میں اس مقصد کے لیے مختلف اسلوب کو اختیار کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک اسلوب ماضی کا.
ایک چیز واقعہ تو ابھی نہیں ہوئی لیکن واقع ہونے کے قریب، اس کے لیے ماضی کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی لیے یہاں پہ اللہ نے عطا کو استعمال کیا کہ اگرچہ بھی ان پہ عذاب واقع نہیں ہوا، قریب ہے. عطا امر اللہ، امر اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ نقطہ پہلے جیسے میں تفسیر میں عرض کیا کہ اللہ نے براہ راست قیامت کا ذکر نہیں کیا، عذاب کا لفظ ذکر نہیں کیا. ایک تو اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اللہ کی اذن کے بغیر جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا ان کے اوپر وہ دروازہ اور وہ عذاب کے ثمرات ظاہر نہیں ہوں گے. جب اللہ کا حکم ہوگا اپنے وقت کے اوپر ہی آئے گا. دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہوتی ہے چیز وہ اللہ کے حکم سے اور اپنے وقت بھی ہے. ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اتفاق سے، ایسے ہو گیا ہے. یہ اتفاقات جو ہوتے ہیں نا یہ میرے اور آپ کے لیے ہوتے ہیں. میں اتفاق سے سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیز اتفاق سے ہو گئی ہے، اللہ کے ہاں اس چیز کا وہی وقت تھا. ایک اور محاورہ ہمارے بولا جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے دیر نہیں. اللہ کے ہاں جو دیر جس کو ہم تعبیر کر رہے ہیں میرے آپ کے لحاظ سے دیر ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ کے ہاں دیر نہیں ہے. اللہ کے ہاں اس کام کا واقع ہونے کا وہی وقت تھا، وہ اپنے وقت پہ عطا ہوں. اللہ کا جو امر ہے وہ اپنے وقت پہ ہی ہوتا ہے، وہ لیٹ نہیں. اگلا نقطہ اسی امر اللہ کے اندر اللہ نے عذاب کا لفظ نہیں استعمال کیا، اللہ نے قیامت کا لفظ استعمال نہیں کیا، امر کا لفظ استعمال کیا. ان مختلف شکلوں اور صورتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو مشرکین مکہ کو مختلف مواقع پہ استعمال کرنا سامنا کرنا پڑے، یہاں تک کہ پورا مکہ مکرمہ پتہ ہو گیا. یہ مختلف صورتوں کی طرف اشارہ. فلا تستعجلوہ، تم جلدی نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جلدی نہ کرو. یہ حکم ہے تو مشرکین مکہ کے لحاظ سے، لیکن اس میں ایک تعلیم اہل ایمان کو بھی ہے. اہل ایمان کو کیا تعلیم ہے؟ ہم میں سے کتنی ایسے ہوتے ہیں کہ جو مصیبت سے گھبرا کے مصیبت کو خود مانگتے ہیں. رات ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور ان کے ایک قریبی خاتون جو ہیں وہ 2-3 رشتے دار جو قریبی تھے ان کے وہ فوت ہوئے تھے. جیسے باتیں ہو گئی کہ اچھا وہ بھی فوت ہو گئی وہ بھی فوت ہو گئی، تو نا ان کے رشتے دار تھے انہوں نے کہا کہ ان کی جو والدہ تھی انہوں نے خود یہ دعا مانگی. میں نے کہا بچیوں کی فوتگی ہونے کی دعا کون مانگتا ہے؟ کہتی کہ وہ رشتے دار خاتون کہنے لگی کہ ہم نے اپنے کانوں سے انگنت دفعہ سنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو کہتی تھی غصے میں، جب آتی تھی نا غصے میں تو غصے میں کہتی تو یہی مرے، تجھے یہی موت ہے. اللہ کی شان بچی کو کینسر ہوا، بچی ماں کی زندگی میں وہیں پہ اسی گھر میں شادی سے پہلے ہی ہوتی. تو کہتی جب ماں کو غصہ آتا تھا نا ماں غصے میں کہتی تھی کہ تجھے یہی موت ہے. تو بعض گھڑی جو ہوتی ہے نا قبولیت کی ہوتی ہے. فلا تستعجل، جلدی مت کرو. بعض اوقات انسان جو ہے یہ ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ جی والدین کی بددعائیں جو اوپر نہیں جاتی، نہیں ایسی بات نہیں ہوتی ہیں. قبولیت کی بعض گھڑی ہوتی ہیں. بعض اوقات انسان اگرچہ والدہ ظاہری بات ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ برے جذبے سے نہیں کہہ رہی، وہ غصے سے اوپر ظاہری غصے سے کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن بعض گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں. انسان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ قبول ہو جاتا ہے، اسے سوچ سمجھ کے مانگنا چاہیے. فلا تستعجلوا، اس سے تو اچھا تھا کہ میں مر ہی جاتا، اس سے تو اچھا تھا مجھ پہ یہ فلاں مصیبت آ جاتی. یہ جملے آپ لوگ نا آپ سنتے ہوں گے، کئی لوگوں پہ کوئی پریشانی آئی اور جو پریشانی آئی ہوتی ہے وہ بظاہر چھوٹی ہوتی ہے، اس سے بڑی مصیبت مانگ رہے ہوتے ہیں. اس سے تو اچھا تھا یہ ہو جاتا.
ایک خاتون اسی طرح سے وہ دعا کا انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ میری بیٹی کے ہاں جو ہے نا بیٹا ہو جائے، چاہے لوڑا لگڑا ہی کیوں نہ ہو. تو میں نے کہا اللہ کی بندی، جب اللہ سے دعا مانگنی ہے تو یہ کیوں دعا مانگ رہی ہیں آپ کہ چاہے لوڑا لگڑا کیوں نہ ہو جائے؟ جب بعد میں لوڑا لگڑا ہو جائے گا، معذور پیدا ہو جائے گا، تو پھر کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوا، کس نے دعا ہمیں ہوئی کہ بچہ جو ہے معذور پیدا ہو گیا. جب دعا یہ مانگ رہی ہو کہ بیٹا مل جائے چاہے لوڑا لگڑا، بھی اللہ سے مانگنا ہی ہے تو صحیح مانگ لو. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ بچہ ہی ہو جائے وہ معذوری کیوں نہ ہو؟ تو دینا جب اس ذات نے ہے تو فلا تستعجل، جلدی مت. ہم لوگ جو ہے ناشکری کے اندر کئی جملے ایسے کہہ دیتے ہیں. انسان جو ہے وہ اگرچہ حکم مشرکین کے ساتھ خاص تھا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے. وہ جب مصیبت میں آتا ہے اور اس طرح سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش میں آتا ہے، تو وہ کئی ایسے جملے بول دیتا ہے کہ جو ناشکری کے جملے ہوتے ہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اسی فلا تستعجلوا کے اندر ایک اور پہلو وہ صبر کا بھی ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کی مناسبت آخر سے آ رہی. اس کا مطلب یہ ہوا، اس میں ایک اور نقطہ یہ نکلا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کو اللہ کا امتحان سمجھے اور امتحان سمجھ کے صبر سے کام لے. اور بس پھر ما صبر کا جس کا حکم اسی صورت کام پہ دیا گیا اس سے کام لے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ کی ذات ہر عیب سے منزہ ہے. شرک یا سانجی ہونا یہ عیب ہے. اللہ کی ذات کو وہ ہر قسم کی احتیاط سے پاک ہے. جب وہ ہر قسم کی احتیاط سے پاک ہے اس کو ضرورت ہی نہیں کسی کو شریک بنائے. اسی لیے اللہ نے سبحان کا لفظ شرک کی نفی میں کئی جگہ پہ استعمال فرمایا. اولاد ہونا یہ کمزوری. مرد کو اولاد کی خواہش کیوں ہوتی ہے کہ بڑھاپے میرا سہارا بنے گا؟ اللہ کی ذات تو بڑھاپے سے منزہ ہے. اللہ کی ذات خواہش سے احتیاط سے منزہ ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ جس ذات نے اتنی بڑی کائنات بنائی اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنا شریک بنائے؟ جب اس نے تن تنہا اتنی بڑی کائنات بنا دی تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو بنا لے اپنے ساتھ شریک؟ کیسی عقل سے گری ہوئی بات. ينزل ملائکۃ بالروح. اللہ تعالیٰ ملائکہ کو اتارتا ہے روح کے ساتھ. جیسے میں نے کہا کہ اس میں راج قول جو ہے روح سے وہ وہی مراد ہے. اور بھی اقوال ہے لیکن راج مفسرین جمہور مفسرین اسی قائل ہے کہ یہاں پہ روح سے مراد جو ہے وہی ہے. اگر سلوک کے جملے کے سلوک کو بھی دیکھا جائے سیاق و سباق کو بھی سائد ہوتی ہے علامہ یشاء من عبادہ. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ وہی جو ہے وہ اللہ کی عزت کے بغیر کسی بھی نازل نہیں ہوتی، اور اللہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر وہی کو اپنے حکم کی سے نازل کرتا ہے. دوسری بات، وہی تشریعی صرف اور صرف انبیاء پہ ہی نازل ہوتی، یعنی وہ وہی کہ جس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہو وہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. وہی جو ہے یعنی دوسرے ملائکہ کے ذریعے بھی اتری. ينزل ملائکۃ بالروح. ملائکہ مقبول بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو اتارا ہے، لیکن جو بالروح کا جو جار مجرور ہے اس کا تعلق تنزیل سے، یعنی بالروح کا تعلق ملائکہ سے تو نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ملائکہ پر وہی اتری. نہیں، ملائکہ کو وہی کے ساتھ اتارا. ملائکہ کو وہی کے ساتھ اتارا جاتا ہے کہ جب بھی وہی اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں تو وہی کی حفاظت کے لیے ملائکہ ساتھ ہوتے ہیں. اور جیسے جبرائیل امین آپ علیہ السلام، کیونکہ وہی آپ علیہ السلام تسلیمات کے اوپر جب نازل کی جاتی تھی تو وہ مختلف طریق سے ہیں. جیسے بخاری شریف کے بالکل ابتدا میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ براہ راست آپ علیہ الصلوۃ تسلیمات کے اوپر وہی قلب میں مبارک میں براہ راست القاء فرما دیتے تھے، اور بعض اوقات جبرائیل امین وہی لے کر آتے، وہی وہ پڑھتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنتے.
اور بعض اوقات جبریل امین لے کر تو آتے لیکن وہ پڑھتے نہیں، براہ راست آپ علیہ السلام قلب پلکا کر دیتے. تو یہ مختلف صورتیں ہیں وحی کے نازل ہونے کی جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے، جس کو خود آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. تو جو فرشتوں کا نازل ہونا ہے وحی کے ساتھ، وہ وحی کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اور کہ اس میں شیاطین کچھ سنگن نہیں دے سکتے اور کوئی اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء. تو اس میں پہلا نقطہ کہ وحی جو ہے وہ کسبی نہیں ہے، واہبی ہے. دوسرا، وحی تشریعی اللہ صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر نازل کرتا ہے، غیر نبی کے اوپر وحی تشریعی نازل نہیں ہو سکتی. اہل تشیع کا اپنے ائمہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یہ ایک صراحتاً قرآن کے نص کے خلاف ہے، ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف ہے، ممکن ہی نہیں. شہد کی مکھی کی طرح جو وحی کرنے والی بات ہے وہ وحی تشریعی نہیں ہے، وہ تو الہام کے معنی. تو شنزل الملائکۃ بالروح. دوسرا نقطہ، اللہ نے وحی کو روح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اللہ نے بالوحی براہ راست نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ نے یہاں پہ روح کے لفظ سے وحی کو تعبیر فرمایا ہے. اس کی وجہ کیونکہ وحی جس طرح سے روح جو ہے وہ زندگی ہے، جسموں کے اندر اجسام کے اندر زندگی روح سے ہے، اسی طرح سے انسانوں کے اندر روحانی لحاظ سے زندگی وحی سے ہے. گویا کہ جس طرح سے روح جسم کے اندر زندگی کی علامت ہے، اسی طرح سے وحی روحانی لحاظ سے زندگی ہے، روح کی غذا ہے. اصل غذا روح کی وحی ہے، علوم وحی ہے، قرآن ہے جو اصل غذا ہے روح کی. تو اللہ نے یہاں پہ روح کو وحی کے ساتھ تعبیر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح سے روح کے ذریعے سے زندگی ہے، اسی طرح سے وحی کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی روحانی لحاظ سے. علی من یشاء من عبادہ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ رزق اپنی مرضی سے دیتا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے موقع پہ اس کو بیان فرمایا، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ. جس طرح مشرکین نے اعتراض کیا نا کہ آپ علیہ السلام کو نبوت کیوں دی گئی، تو اللہ نے کہا کیا یہ جو دنیا کا مال ہے اللہ کی رحمت ہے کہ یہ تقسیم کرتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ نے جس کو جتنا چاہا ہے مال دیا ہے، جبکہ وہ دنیا کی چیز ہے. تو نبوت تو خالص اس سے کئی 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 گنا عرفہ اور اعلیٰ، وہ چیز کو تو کوئی تقابل نہیں. جو دنیا کی ایک چیز اللہ اپنی مشیت سے دیتا ہے اور اس میں وہ یہ نہیں کہتے کہ کس کو اللہ نے کیوں دیا. تو بالکل اسی طرح سے اللہ نے نبوت بھی اپنے خالص اپنے اختیار میں رکھی. جس کو اللہ نے نبی بنانا چاہا اللہ نے اسی کو بنایا، اور اللہ نے آپ علیہ السلام پہ نبوت اور رسالت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اگلا نقطہ اس کے اندر انذر انہ لا الہ الا انا فاتقون. انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا بڑا مقصد دعوت اور تبلیغ ہی ہوتا ہے، لوگوں کو اللہ سے ڈرانا. چنانچہ کنتم خیر امت کے واسطے سے اس امت کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت کی ذمہ داری دی، اور علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. تو لوگوں کو بشارت دینا یعنی لوگوں کو خوشخبری کے ذریعے سے قریب لے کر آنا اور ڈرانے کے ذریعے سے قریب لے کر آنا، یہ کام. ان انذروا انہ لا الہ الا انا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر آئے، اور سب کے سب جو ہے وہ ایک اللہ سے ڈرانے کی طرف دعوت لے کر آئے. فاتقونی، اللہ نے توحید کے ساتھ تقوی کو جوڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی کا دائرہ کار، چونکہ تقوی کا دائرہ کار بنیادی طور پہ سب سے پہلا 4 مراحل 4 درجات تقوی کے بن جاتے ہیں. پہلا درجہ تقوی کو تو شرک اور کفر سے بیزاری اور ایمان کے اوپر آنا، یہ پہلا درجہ ہے. بعض جگہوں پہ قرآن کریم میں تقوی سے مراد یہ درجہ ہوتا ہے پہلا، جیسے یہاں پہ مناسبت سے براہ راست ایک تو نفی کی جا رہی ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ، پھر تو شرک کفر سے بیزاری اختیار کر کے دین اسلام کے اوپر جم جاؤ. دوسرا درجہ کبیرہ گناہوں سے بچنا، تیسرا درجہ مشتبہات سے بچنا،
اور چوتھا درجہ ان چیزوں سے بھی بچنا جو اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو جائز ہوتی ہیں لیکن وہ مفضی ہوتی ہیں، لے جانے والی ہوتی ہیں. تو مشتبہات میں تو نہیں آ رہی، مشتبہات سے بھی اگلا درجہ کار ہے. اور پانچواں درجہ قلب کو بھی ہر غیر اللہ سے پاک رکھنا. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اب زمین اور آسمان کی تخلیق میں انسان غور نہیں کرتا، حالانکہ اللہ جل شانہ نے اس کو اہل عقل کی علامت بیان فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض تفکر، کہ اس بیش زمین اور آسمان کی تخلیق کے اندر جو اللہ جل شانہ کی نشانیاں ہیں جس کو اہل عقل تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ تفکر اور غور و فکر کس طرح سے پیدا ہوگا؟ انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس دنیا کو سوچے. یہ دنیا جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے یہ ہمارے اس نظام شمسی کا ایک حصہ ہے. پھر اس نظام شمسی کو اللہ نے کیسے ہر سیارے کو بالکل ٹھیک اینگل میں بنایا ہے. ہماری دنیا کا 23.5 ڈگری کے اوپر ٹلٹ اگر نہ ہوتا، یہ ٹلٹ تھوڑا سا بھی کسی ایک طرف زیادہ ڈائیورٹ ہوتا تو اس دنیا کے اندر زندہ رہنا ممکن نہ ہونا تھا. یا تو دنیا آدھی سے زیادہ 70-75% بالکل برف بن جاتی اگر یہ مزید ٹلٹ ہوتا، اور اگر یہ اوپر کی طرف ہوتا 23.5 ڈگری سے کم ہوتا یہ ٹلٹ دنیا کا، تو دنیا میں رہنا ممکن نہیں ہونا. یہاں پہ ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو جاتا ہے انسان رہ نہیں سکتا. کس ذات نے بالکل دنیا کو ایکوریٹ 23.5 ڈگری پہ رکھا ہوا؟ مارس کیوں نہیں ہو گیا؟ جوپیٹر کیوں نہیں ہو گیا؟ باقی سیارے کیوں نہیں اس اینگل کے اوپر ہو گئے کہ وہاں پہ بھی لائف پاسبل ہو جاتی؟ اور بالکل ٹھیک حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذرا سا بھی ٹلٹ ہو، اور پھر ہر سیارے کا دوسرے جو اس کی ٹریجیکٹری ہے ہر سیارے کی وہ اتنی ایکوریٹ ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں سال کائنات کو ہو گئے بنے ہوئے، اور لاکھوں سال سے یہی چل رہی. اس میں ذرا برابری فرق نہیں آیا. آج سے لاکھوں سال پہلے آج کے دن ٹھیک اسی وقت سورج طلوع ہوا تھا، اور لاکھوں سال اگر زندگی ہوئی تو ٹھیک اسی دن ہی سورج طلوع ہوگا آج کے دن. اس میں کوئی فرق ہی نہیں. جس ذات نے اتنا درست بنایا تعالی عما یشرکون، بلند ہے اس سے جو کہ وہ شرک کرتے ہیں. خلق الانسان من نطفہ، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری دلیل عقلی دی اپنے توحید کے اوپر کہ اللہ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا نطفہ سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پہ انسان کی تخلیق کو اللہ نے ذکر کیا، اس میں انگنت اتنے زیادہ، یعنی انسان کی کڈنی کو دیکھ لیں. اب آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، آپ تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں. کڈنی کا سٹرکچر دیکھ لیں، برین کا سٹرکچر دیکھ لیں، ہڈی کا سٹرکچر دیکھ لیں، ہر چیز کا سٹرکچر. اچھا سٹرکچر اپنی جگہ پہ ایک، خود انسان کا پیدا ہونا، ساری دنیا کے کسی کے سپرم نہیں بن رہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر بنا کے دکھا. ساری میڈیکل سائنس جو ہے نا وہاں پہ ہاتھ کھڑی کر کے بیٹھی ہوئی ہے. ایک بندے کی بالفرض مثال دے رہا ہوں، زیرو سپرم، ساری میڈیکل کہتے ہیں جی آپ کے یہاں نہیں اولاد اس. خلق الانسان من نطفہ، کون سی ذات کر سکتی ہے سوائے اللہ کے لیے؟ کوئی. فائدہ ہوا خصیم مبین. اب اللہ نے نطفے کی تخلیق کے ساتھ جھگڑا کرنے کو جوڑا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حقیقت کا احساس دلایا. اس میں نقطہ پہلو یہ ہے کہ اے انسان، تو جو جھگڑا کرتا ہے تو جھگڑا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جھگڑا کیوں کرتا ہے؟ بالفرض میں کسی کو کام کہتا ہوں، کام وقت پہ نہیں ہوتا، مجھے غصہ آئے گا. کیوں آئے گا؟ اس لیے کیونکہ میں اس چیز میں اپنے آپ کو اس سے سپیریئر سمجھتا. میں کہتا ہوں تمہیں کام وقت پہ کہا تھا، آپ آئے کیوں نہیں؟ آپ جو ناگواری ہو رہی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں نے کہا کہ اس نے وقت پہ کام نہیں کیا تو میں ڈالوں. اگر بالفرض میرے سے اوپر کا کوئی ہو اور وہ آئے اور اس کو میں اسی طرح سے کیا ڈانٹوں گا؟
obviously نہیں. تو ایک خاتون تھے، ان کے میاں بہت زیادہ غصہ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کوئی حل بتائیں. تو میں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہ کہتے گھر میں ہی غصہ کرتے ہیں، گھر کے علاوہ نہیں غصہ کرتے، باہر نہیں کرتے. بلکہ ایک دفعہ کہتے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، امریکہ میں تھے، تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے تو بہت زیادہ میرے اوپر غصہ کر رہے تھے گاڑی میں. تو اچانک سامنے سے پولیس کی گاڑی آئی، تو پولیس دیکھ کے 1 منٹ کے اندر نا پولیس والا کو شک پڑ گیا کہ بھئی یہ کچھ اونچی اونچی شاؤٹ کر رہا ہے عورت کے اوپر. تو پولیس والوں کی گاڑی جیسے ہی قریب آئی تو 1 منٹ میں سارا غصہ غائب ہو گیا. تو میں نے کہا دیکھیں غصہ آتا ہے کمزور کے اوپر. اب پولیس بھی کیوں نہیں غصہ نکالا، تو سارا غصہ غائب ہو گیا. اللہ نے نطفے کو یہاں پہ تو ذکر کیا. انسان اپنے تخلیق پہ غور کرے گا تو اس میں جب عاجزی پیدا ہوگی، اتنی عاجزی پیدا ہوگی اتنا ہی غصہ کنٹرول ہوگا. جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ان کا تکبر ہوتا ہے، ان کا عجب ہوتا ہے. پھر غصہ 2 طرح کا ہے. ایک غصہ ہے جو اس کا تعلق انسان کی ذات سے، اور ایک وہ غصہ ہوتا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں ہوتا بلکہ اجتماعیت سے ہوتا ہے، ادارے سے ہوتا ہے، جگہ سے ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، دین کی وجہ سے ہوتا ہے. تکبر کا تعلق انسان کی ذات کے غصے سے، اجتماعیت سے نہیں. مثلا آپ اپنی کمپنی میں گئے اور وہاں پہ کسی امپلائی کی غلطی کی وجہ سے کمپنی کا نقصان ہو گیا، اور وہاں پہ آپ جو ناگواری ظاہر کر رہے ہیں وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کر رہے، آپ کو تو نقصان نہیں ہے. نقصان تو کمپنی ظاہر کا ہو جس ادارے کے ساتھ آپ لائلٹی ظاہر کر رہے ہیں. یہ غصے کا تعلق تکبر سے نہیں ہوتا، یہ اس اجتماعی مفاد کو نقصان سے بچانے کے لیے اور ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے. جو غلط غصہ ہے نا وہ اپنی ذات کا ہے، کہ اپنی ذات کے سے متعلقہ کام کی وجہ سے جب انسان کو غصہ کرنا. آپ علیہ السلام نے جیسے انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی عرصہ آپ علیہ السلام کی خدمت کی، 10 سال عرصہ خدمت کی، اور 10 سال میں آپ علیہ السلام نے کبھی مجھے نہیں جھڑکا، تو اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں. ٹھیک ہے، کیا آپ علیہ السلام نے غصہ فرمایا؟ تو جواب ہے کہ ہاں، ہمیشہ آپ علیہ السلام نے صرف اور صرف دین کی وجہ سے غصہ فرمایا، اس کے علاوہ کہیں غصہ نہیں ہوا. ایک صحابی آئے اور آ کر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاق اکٹھی دی، ایک ہی مجلس میں 100 طلاقیں دے دی. تو آپ علیہ السلام کا چہرہ انہوں نے غصے سے نا سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ کیا تم اللہ کی کتاب سے کھیلتے ہو جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں؟ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس کو جدا کر دیا اپنی بیوی سے کہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی، ان میں سے پاکستان میں لفظ کریں. لیکن وہاں پہ آپ علیہ السلام کو جو غصہ فرمانا تھا وہ دین کی وجہ سے، ذاتی وجہ سے آپ علیہ السلام نے غصہ فرمایا، دین کی وجہ سے. تو دین کی وجہ سے غصہ کرنا وہ تو عین ایمان ہے. من ابغض للہ، جسے میں کہا من ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے بغض کیا، تو اللہ کے لیے بغض کرا، اللہ کے لیے دین کا نقصان ہو رہا ہے. یا جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی اجتماعی نقصان ہو گیا، اس کا تعلق آپ کی ذات سے نہیں، اور آپ نے اگلے کو تنبیہ فرمائی کہ تمہاری وجہ سے نقصان ہو گیا ہے، اور وہ نقصان ادارے کا ہوا، تو وہ تنبیہ تربیت کے لیے. اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ تنبیہ خالصاً تربیت کے لیے ہو، اور اس کے اندر اگلے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اگلے کی ایسی بے عزتی ہرگز نہ کی جائے کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، وہ جائز نہیں. اللہ نے اسی لیے یہاں نطفے کو ذکر کیا کہ انسان اپنی تخلیق کے اندر غور کرے، اور پھر یہ جھگڑا کرتا ہے. جس وقت یہ اپنے تخلیق پہ غور کرے گا کہ مجھے گندے پانی سے پیدا کیا گیا تو میں کس چیز پر کڑا ہوں، تو یہ چیز اس نے عاجزی پیدا کرے گی. آخر دعوانا الحمدللہ. سنتي جتنا ينزل الملائكة بالروح اگر جبريل ایسا کونی آئے بالروح کرتے تو کم بھی ایسا کرتے باقی آتے ہیں من امر ہی اپنے حکم نہ، کیونکہ وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جبرائیل امین بھی
نازل ہوتے تو وہی تو جبرائیل امین لے کر آتے آپ علیہ السلام پر. اور قرآن کریم کے اندر جبرائیل امین کے نازل ہونے کا تذکرہ بھی دوسرے مقام پہ کیا گیا ہوا ہے کہ جبرائیل امین وہی کو لے کر نازل ہوتے ہیں آپ علیہ السلام قلب پر. اس کا تذکرہ دوسرے مقام پر کیا گیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کیونکہ ایک تو وحی کی مختلف صورتیں جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ صرف وحی کی ایک متعین صورت بنی. البتہ جب بھی جس فرشتوں کے ساتھ جبرائیل امین بھی آتے رہے تو ان کے ساتھ ان کی ماہیت میں دیگر فرشتے جو ہیں وہ حفاظت کے طور پہ آتے ہیں. حفاظت کے طور پر اس وحی کی حفاظت کہہ لیں یا وحی کے اعزاز کہہ لیں کہ اس اعزاز اکرام کے اندر جیسا کہ سورہ بقرہ کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ 70,000 ملائکہ کے ساتھ نازل کی گئی. تو وہ اب 70,000 جو ملائکہ اس کے ساتھ جبرائیل امین کے ساتھ آئے تو وہ اس کا ایک پروٹوکول کہہ لیں، ایک اعزاز کہہ لیں، ایک اکرام کہہ لیں. اور پھر اس کے ساتھ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی تذکرہ اس کو فرمایا. اور جس وقت کہ جبرائیل امین نازل ہو کر وہ آپ علیہ السلام کی طرف اس صورت کے اندر تعلق بنے گا شاید کا کہ جس وقت جبرائیل امین آپ نازل ہو کر پڑھتے اور آپ علیہ السلام سنتے تو اس وقت شیطان مداخلت نہ کر سکے. تو اس وقت کا تعلق حفاظت سے ہو جائے گا، اس وقت وہ مداخلت نہ کر سکے. ٹھنڈی ہوگی ان کی. ہاں ٹھنڈی تو ہوگی کہ شروع ہو جائے گا. جزاک اللہ. یہ جو ریکارڈنگ وہ ہو رہی ہوتی ہے عام طور پہ تو بیچ میں سوال کر لیتے ہیں، اس لیے آپ سے اس کے اندر سوالات نا ریکارڈنگ کے بعد رکھیے گا. اور آپ کے جتنے سوالات ہیں نا